الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ العنکبوت کے آخری رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا هم یشرکون، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تاکہ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی.
سب سے پہلے تو دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اگر لوگ جان لیں. پھر مشرکین کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ دریا اور سمندر کے اندر ہوتے ہیں، ان کی کشتی پانی میں پھنستی ہے، بھور میں پھنستی ہے، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے، ہم تجھے ہی پکاریں گے. یہ بارہا قرآن کریم میں ان کا یہ تذکرہ آ چکا. لیکن فرمایا ہوتا کیا ہے، جب ان کو خشکی پر لے آتے ہیں پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے شہر کو امن والا بنایا، مکہ شریف امن والا. اس کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں فرمایا اچک لیے جاتے ہیں، وہاں ڈاکہ ہے، وہاں چوری ہے. ان کا قافلہ جاتا، کوئی ان کے قافلے کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور ان کے علاوہ کسی کا قافلہ جائے وہ لازماً لٹ جاتا. ان کا قافلہ یمن کو جاتا، شام کو جاتا، خریداری کر کے لاتے اور 100% نفع کے ساتھ آتے، لیکن کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ ہمارے گھر بیت اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، پھر بھی تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اور وہ دن دور نہیں ہے. ٹھیک ہے مزے اڑا لو، چند دن کے لیے مزے اڑا لو، اس کے بعد وہ دن دور نہیں جب تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. اس دن پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوتی کیا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، ہماری راہ پر چلنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے پیچھے ہم پچھلی مرتبہ پچھلے رکوع میں ہم نے ہجرت کا ذکر پڑھا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ مدینہ مکہ سے ہجرت کر جائیں. کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. اور اس ہجرت میں رکاوٹ دو چیزیں تھیں، ایک موت، دوسرا رزق. یہ دو چیزیں رکاوٹ تھیں. اللہ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ موت یقینی ہے، یعنی ہجرت کی وجہ سے انسان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے گا، اپنے گھر کو چھوڑے گا، اپنے شہر کو چھوڑے گا، دوسری جگہ جائے گا. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہی پڑے گا، اور وہ موت کا وقت ہے. تب بیوی بچے چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ اپنا علاقہ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ شہر چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو موت سے ڈرنا کیا؟ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نکل جاؤ، ہجرت کرو یہاں سے. یہاں مکہ شریف میں تم دین پر عمل نہیں کر پا رہے. اور دوسرا کیا تھا؟ رزق. روزی کہاں سے آئے گی؟ سب سے بڑا مسئلہ، روزی کہاں سے ملے گی؟ فرمایا ہم تو روزی دیتے ہیں، جو پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، جو اللہ ان کو روزی دے رہا ہے تو اللہ اپنے عاشقوں کو روزی نہیں دے گا؟ اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی دے گا روزی. یہ پیچھے تذکرہ آیا. تو اب ذہن میں آتا ہے انہوں سمجھ کیوں نہیں آتی تھی ان کو یہ بات؟ یہ کافروں کے سامنے ساری باتیں تھیں، ہاں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی تھی؟ کافروں کو. مسلمانوں کو تو سمجھ آ رہی ہے. اور حضرات صحابہ کرام کیا تھے وہ عرض کروں گا تھوڑی سی بات. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں بڑی دو باتیں اہم بیان کی، آج اس وقت ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ہر طرف مایوسی ہے. اس سب کا حل یہاں موجود ہے. یہ سارا حل قرآن نے دیا ہمیں. کہہ دیا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت دنیا بنانے والے سے کون بہتر جانے گا؟ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ ہی اس دنیا کے بنانے والے، لہذا اللہ نے اس کی حقیقت خود بتا دی. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کھیل کود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپس میں گھر میں دکان لگا لی، بیٹھ گئے، چیزیں بیچنے لگ گئے ایک دوسرے کو. ایک بچہ آ کر اس سے کہتا فلانی چیز دے دے، وہ دے دی، فلانی چیز دے دے، وہ دے دی. جب کھیل کود ختم کیا اماں کے پاس آئے، اماں کھانا دو. کا کون سا کھانا؟ ابھی تو تم دکان لگا کر بیٹھے تھے نا، آپس میں کھیل نہیں رہے تھے اور تم کھانا بیچ رہے تھے، وہ لے رہا تھا، تم اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے تھے، کھا لیا نا کھانا. کہ اماں وہ تو کھیل کود تھا. دنیا بھی کھیل کود ہے. یہ قبر میں جاتے ہی آنکھ کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا کھیل کود تھی بچے کی، جس طرح کھیل کود کر کے آئے، اصل تو آخرت ہے. اس لیے فرمایا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی. اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے آخرت کی طرف متوجہ کیا.
یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت. جس بندے کا عقیدہ آخرت پر یقین نہ ہو یا اس کے عقیدے میں کمزوری ہو، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اور جس کا یہ عقیدہ تر و تازہ ہو، صحت مند ہو کہ آخرت کی زندگی در حقیقت زندگی ہے، وہ کبھی دنیا میں ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض کبھی بن ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں، آج سے پہلے اپنے حالات دیکھیں، اس سے پہلے کتنے لوگ تھے ٹینشن یا ڈپریشن اس کے اندر مبتلا تھے؟ نہیں نظر آتا. آج وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ ہے جو ہمیں دیکھنی ہے. دنیا کے اندر بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے، اپنی ساری صلاحیتیں کس بات پر لگاتے ہیں؟ بچے کا کیریئر بن جائے، مستقبل بن جائے. اس کے لیے اس بچے کو اسکول میں پڑھانا، اس کے لیے والد صبح شام ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، سب کچھ کما کے لاتا ہے، اور ساری اس کی محنت اس دنیا کی 60 70 80 سالہ زندگی کے لیے اس کا کیریئر بن جائے. کہیں ہمارے بیٹے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں ہمارا بیٹا ناکام نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد آگے جا کر اس کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے ہم ان کا ایسا انتظام کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیریئر بن جائے. اس کی صبح و شام، اس کی ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے؟ اس اولاد کے دنیا کا کیریئر بنانے کے لیے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا تو زندگی ہے ہی نہیں، دنیا تو کھیل کود ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کی ساری دوڑ دھوپ پھر کس کے لیے ہوگی؟ ساری دوڑ دھوپ آخرت والے گھر کے لیے ہوگی. ساری دوڑ دھوپ. وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے گا، وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا بھی، وہ اپنے بچوں کو کاروبار بھی سکھائے گا. لیکن ان سب میں اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ کہ میرے بچوں کی آخرت بن جائے. اور آخرت ہی اصل گھر ہے، آخرت ہی اصل گھر ہے. یہ دنیا کی عزت اور ذلت کے کیا ہے؟ اصل عزت اور ذلت آخرت کی. پھر اس کو یہ فکر ہو گئی کہیں قیامت کے دن میرے بچوں کو رسوائی نہ ہو رہی ہے، کہیں قیامت کے دن میرے بچے ناکام نہ ہو جائیں، کہیں قیامت کے دن میری اولاد کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اس لیے وہ دنیا کے اندر اس کی فکر رکھے گا. جب فکر رکھے گا، اب اس کی ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوگی؟ اس کے لیے کہ اپنے بچوں کی آخرت بن جائے. یہ میں نے چند باتیں عرض کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکیس الناس و اعظم الناس، لوگوں میں کون بندہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، دور اندیش ہے؟ آج کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے. ہاں جی، یہ دنیا والوں نے بتایا بڑا عقل مند آدمی ہے، اس نے اپنی عقل مندی سے طور طریقے بتائے ہیں کہ تم نے کمانا کیسے ہے. 10 پوائنٹ ہے آپ کے پاس، آپ 10 پوائنٹ لیں. یوٹیوب پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. 12 پوائنٹ ہے، 20 پوائنٹ ہے، ہاں جی 40 پوائنٹ ہے. اس نے اپنی زندگی کو نچوڑ دیا. چھوڑو ان سب کو. انہوں نے کیا نچوڑ دیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، جو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بھی پیدا کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والا، اس نے صرف ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ تمہاری نظر دنیا پر نہیں آخرت پر چلی جائے، تمہارے سارے کام ہم بنا دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہمیں یہ چکر ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے پھریں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ دنیا اور آخرت ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو پکڑنا پڑے گا. جو دنیا کو پکڑے گا آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو پکڑے گا دنیا کا نقصان کرے گا. دنیا کا نقصان یہ کہ لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا کیا جانے. اصل دنیا تو وہی جانتا ہے جو دنیا کی طرف نظر نہیں آخرت کی طرف نظر کر کے بیٹھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا پتہ نہیں. اب مرضی ہے اس کی، دنیا کو اختیار کرے آخرت کو. حدیث شریف میں دنیا کے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ دین والے ہیں. فرمایا تم سے ہو سکے تو دین والے بن جانا. آپ کے ذہن میں آئے گا دین والے بن گئے سب کچھ چھوٹ جائے گا، دنیا کے مزے نکل جائیں گے. تو میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ دنیا کے جن مزوں کو آپ مزہ کہتے ہیں وہ مزہ ہے ہی نہیں. اس کے آگے ایک اور مزہ ہے جو آپ کو دنیا میں ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. تو جو دنیا میں فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے دین کو سامنے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کام دائیں بائیں آگے پیچھے، آج ایسا ہی ہوتا ہے ہر کام کوئی ادھر بھاگنا پڑتا، ادھر بھاگنا پڑتا، ادھر بھاگنا پڑتا. سارے کام اللہ جمع کر کے ایک جگہ لے آئیں گے، ایک ہی جگہ سے اللہ سارا کام بنا دیں گے. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% سچا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ ناول اور ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے.
اور فرمایا جس نے دنیا کو دین پر ترجیح دی. کیسے ترجیح دی؟ اذانوں پر کانوں میں اذان کی آواز آتی رہی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ دکان پر بیٹھا ہے، یہ کاروبار میں بیٹھا ہے، یہ دنیا میں بیٹھا ہے، یہ عورت اپنی گپ شپ میں مصروف ہے، یہ اپنے گھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہے، اذانوں پر اذانیں ہو گئی، پتہ چل گیا نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس نے اپنی دنیا کو دین پر مقدم کر دیا، آگے رکھ دیا. فرمایا اللہ اس کی ایک جگہ کاموں کو بھی بکھیر دیں گے، یہ ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے دنیا سے چلا جائے گا، اس کے کام ہوں گے ہی نہیں پورے کبھی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا. تو اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو دنیا ہی دنیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی صنعت کار بھی تھی، وہ کاروباری بھی تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کی دنیا بھی دین تھی. ان کی دنیا بھی کیا تھی؟ دین تھی. کس لیے کمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کمایا جا رہا ہے، اس لیے میں حاصل کر رہا ہوں مال. تھوڑے سے توجہ کریے گا ہماری اور ان کی سوچ میں فرق کتنا ہے. میں اس لیے مال لے رہا ہوں تاکہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، میں صاحب نصاب بن جاؤں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاؤں. کل قیامت والے دن میرے نامہ اعمال میں زکوٰۃ پر عمل کرنے والا ثواب بھی لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. میں اس لیے مال کما رہا ہوں. اور ہم کیوں مال کما رہے ہیں؟ دنیا بن جائے میری، میرا مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، میرا دنیا کا کیریئر بن جائے، مستقبل بن جائے. اور یہ کیوں مال کما رہے ہیں؟ ان کا اور ہمارا فرق ہے. اور بسا اوقات ہمارا تو دین بھی دنیا ہوتی ہے، دین بھی دنیا، دین پر بھی اس لیے چل رہے ہوتے ہیں دنیا لینے. دنیا اللہ بچائے، اللہ بچائے اس سے. اصل تو یہ دنیا دین بنا لو، وہ تو یہ ہے پیسہ آ رہا ہے اس لیے پیسہ لے رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، حج کرنے والے بن جائیں. وہ جو عبادات جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں کہ ان کو بھی یہ ملے گا، ان کو بھی یہ ملے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرض کیا کہ اقیس الناس احزم الناس، عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور جو ان میں سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا، ذہبوا اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ دور اندیش ہیں. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، انہوں نے دنیا کی عزت بھی اپنے نام کر لی، آخرت کی کرامت بھی اپنے نام کر لی. یہ لوگ عقل مند ہیں. یہ عقیدہ آخرت، مرنا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے. ان کی ساری دوڑ دھوپ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے. ایسا نہیں کہ یہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، کما نہیں رہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، سب ہے. ان سب کے اندر رہ کر وہ ہر وقت اللہ تعالی کی ذات کی طرف متوجہ ہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، ہر وقت دل مولا کے ساتھ چپکا ہوا، اللہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اللہ ہی دل میں ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. تو اصل اس وجہ سے دنیا کے اندر آج مایوسی پھیل رہی ہے، نوجوان دور ہو رہا ہے. کیا ہے؟ چھوٹا بچہ تھا، بڑا ہونے لگا، سمجھ آنے لگی، دائیں کان میں بھی آواز پڑی، بائیں کان میں بھی آواز پڑی، پیسہ پیسہ پیسہ. چچا بھی پیسہ کما رہے ہیں، ابا بھی پیسہ کما رہے ہیں، بھائی بھی پیسہ کما رہے ہیں، فلانا بھی پیسہ کما رہا ہے، فلانا بھی پیسہ کما رہا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ. اس نے اپنے بچپن سے جوانی کی عمر تک یہی سنا، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے. بیٹا تیرے پاس پیسہ ہوگا تو تو یہ لے گا، تیرے پاس پیسہ ہوگا تو یوں کر لے گا، تیرے پاس پیسہ ہوگا تو تیرا کیریئر اچھا بن جائے گا، تیری شادی اچھی جگہ ہو جائے گی، تیرا مکان بن جائے گا، تیرے پاس گاڑی آ جائے گی، تیرے پاس فلانا آ جائے گا. دماغ پک گیا اس کا سن سن کر کہ شاید یہی ساری چیزیں ہیں، اسی میں سب کچھ ملتا ہے. وہ بڑا ہو کر پاگلوں کی طرح پڑ گیا، پیسے کے پیچھے کمایا، لاکھوں نہیں اربوں کمایا، پیسہ آیا، سب کچھ اس کے پاس آ گیا، کار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے، اولاد بھی ہے،
سب کچھ ہے، لیکن دل میں پھر بھی سکون نہیں آیا، دل کے اندر اداسی پھر بھی رہ گئی۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سب کچھ بھی لے لیا، پھر بھی میرے دل میں کوئی جگہ خالی ہے، ابھی تک مجھے چین نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ اس کا متلاشی ہے، وہ بھاگا دائیں بائیں شاید کہیں سے ملے، اب اس کا چکر ہو گیا۔ اس نے کہا شاید شراب پینے میں ہے، شرابوں میں لگ گیا، زنا میں ہے، زنا میں لگ گیا، بے حیائی کے کاموں میں لگ گیا، رب سے دوری میں لگ گیا کہ شاید اس کے اندر کچھ مل جائے گا، بڑا کچھ کر لیا۔ نہیں، آخر گھر والوں نے ڈاکٹر کے پاس اٹھا کر لے گئے، یہ میں مختصر انداز کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اٹھا کر لے گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آج کل کیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا جی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اینزائٹی ہے، اس کو یہ گولیاں دو، ویلیم 5 دو، ویلیم 10 دو، سونے والی گولی دو، سکون کی گولیاں دے دی، یہ سکون کی گولیاں دو، اور جب یہ بیدار ہو جائے اس کے سامنے ٹی وی لگاؤ، فنی ویڈیو دکھاؤ، فنی ڈرامے دکھاؤ، یہ دیکھ دیکھ کر یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے دل میں آ جائے گا۔ وہ سب کچھ بھی کر لیا، گولیاں بھی کھا لی، فنی ویڈیو بھی دیکھ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی چین نہ ملا، دنیا کی زندگی میں سکون نہ آیا۔ تو آخر قدم بڑھایا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں خودکشی ہی کر لوں۔ اور آج 18 سال سے لے کر 26 سال کی عمر تک نوجوان بچے اور بچیاں خودکشی پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ان کو دنیا میں کچھ مل نہیں رہا۔ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کہا آگے بڑھتے اور جا کر مر جاتے ہیں، لیکن گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے ہم۔ اور چین کے لیے مر رہا ہے، آگے تو قبر ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہونا، وہاں یہ جانے کے لیے جو آپ نے راستہ منتخب کیا تھا یہ راستہ ہی غلط تھا، یہ دنیا ہی دنیا تھی نا، یہ دنیا کو نمبر 1 رکھا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، آگے رکھتے ہو، بڑا کر کے رکھتے ہو۔ ہاں والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا کے اعتبار سے باقی رہنے والی ہے، دنیا فانی، آخرت باقی، دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی، آخرت کا گھر بھی باقی، آخرت کا محل بھی باقی، آخرت کی جوانی بھی باقی، آخرت کا حسن بھی باقی، جمال بھی باقی، ہر چیز وہاں باقی ملے گی۔ تم کہاں دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تم تو اس دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ اس دنیا کو تم نے آخرت کا زینہ بنانا ہے، آخرت کے گھر بنانے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرنا ہے کہ اس دنیا میں چند کام ایسے کر کے چلے جاؤ تمہارا آخرت میں بڑا عالیشان محل تیار ہو جائے، اس لیے ہے۔ اور آج صبح شام یہی ہوتا ہے۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ ڈپریشن میں مبتلا کیا جاتا ہے، عرض اس لیے کر رہا ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ٹینشن میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اینزائٹی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ وہ کیا دیکھتے ہیں، فلاں صاحب اپنے اسٹیٹس پر لگایا، صاحب کے پاس فلاں، میرے پاس آج نئی کار لی ہے، میں نے آج کیا لی؟ نئی گاڑی لکھا جی، ابھی اس نے تو ابھی لی تھی، ایک اور نئی گاڑی لے کر آ گیا، وہ دیکھا دماغ ہلنا شروع ہو گیا، اس کے پاس نئی گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ٹور لگایا، میں آج ٹور کر کے آیا دبئی کا، اپنا لگا دیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ آج فلاں ہوٹل پر گیا۔ اب اس ظالم آپ کو اپنا اسٹیٹس لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج نمائش کا دور ہے، آج نمائش کے ذریعے بندہ لذت حاصل کر رہا ہے، اور جو رب نے نعمتیں دی ہیں گھر کے اندر اس نعمت کو استعمال کر کے لذت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ رب تعالیٰ عفت پاک دامنی کی اپنی بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کر زندگی عطا فرما رہے، وہ اس کو لذت نہیں ملتی، اس کو لذت یہ دنیا کو نمائش کر کے نظر آ رہی ہے، اور اس نمائش کا نتیجہ یہ ہمارا وہ نوجوان، ہمارے وہ بچے، ہماری وہ بچیاں اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں، جو یہ چیزیں نہیں لے سکتے، وہ بیچارے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے، یہ تو ٹور کر رہا ہے، یہ تو باہر فلاں ملک میں جا رہا ہے، یہ چائنا بھی جا رہا ہے، دبئی بھی جا رہا ہے، اور فلاں علاقے میں چلا گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور بچے بھی کہتے ہیں ابا فلانے کے ابا تو گاڑی لے کر آئے، 5 سال پہلے انہوں نے فلاں گاڑی لی تھی، اب لی، آپ کیوں نہیں لا رہے؟ ابا کا دماغ بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کا مطالبہ، ابا وہ تو اپنے بچوں کو لے کر ٹور پر جاتے ہیں، فلاں ٹور کر کے آئے ہیں، باپ کو اگر پھر پریشان کرنا شروع کر دیا، ماں بھی ساتھ دیتی ہے، ہاں وہ تو لے کے جاتا، تو ہی نہیں لے کر جاتا، تو بھی تو لے کر جا، اور ساتھ ایک اور ساتھ دینا شروع کر دیا، وہ تو ہر روز نئے کپڑے پہنتے، آپ ہمارے پاس کپڑے ہی نہیں لاتے، ہمیں تو فلانی چیز چاہیے۔ وہ بندہ وہ ٹینشن کا مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے کہ وہ اسی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمارا ہر بندہ، ہر دوسرا، ہر تیسرا، ہر 5واں بندہ ٹینشن کے اندر، ڈپریشن کے اندر، انزائٹی میں جا رہا ہے، اور دنیا والوں کے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے۔ علاج صرف اسی اللہ کے پاس ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور انہوں نے علاج بتا دیا، علاج بتایا۔ حدیث شریف میں بدترین چیز انسان کے اندر 2 ہے،
بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. دو چیزیں، شُحٌ حالع وجبن خالع. ایک ہرس، ایسا ہرس جو گھلا دینے والا ہرس، اور وجبن خالع، بزدلی، ایسی بزدلی جو گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والی بدترین چیزیں ہیں یہ دو. اور آج ہماری نوجوان نسل میں یہ دونوں بیماریاں آ چکی. یہ دو بیماری ہیں، یہ دونوں بدترین قسم کی. نمبر ایک جو بتا دی، شُحٌ حالع، ہرس. اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں، وہ بھی آنی چاہیے. ہرس ہے، لالچ ہے. اس کے پاس فلاں موبائل، میں بھی وہ لوں گا. فلاں موبائل کے چکر میں اب بھاگ دوڑ شروع کر دے گا. اس کے بعد فلاں چیز، میں بھی یہ لوں گا. فلاں اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں. ہرس صبح سے شام تک ہرس. میں نے بتایا اسٹیٹس پر لگا دیا نا، خدا کے لیے اگر کسی کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، وہ اپنی مال کی نعمت چھپا کے رکھے، دوسروں کے دلوں کو دکھائے نہیں. خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے. آج تو مصیبت یہ عمرے پر جاتے تو بھی اسٹیٹس لگتا ہے. ارے بھائی اللہ کے لیے گئے تھے، چھپا کے رکھو خدا کے لیے. عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں. لیکن بعض ایسے ہیں وہ لگاتے، مستقل لگاتے. میری عادت نہیں، اسٹیٹس نہیں دیکھتا الحمدللہ، پتہ چلتا رہتا ہے فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یہ چیز لگا رکھی، فلاں نے یہ. ٹھیک ہے لگائیے تو لگائی صحیح، ہمیں کیا اس سے پرواہ. تو خدا کے لیے نہ لگائیں، دوسروں کا دل نہ دکھائیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، چند دن ہی گزریں گے پھر بیمار پڑ جائے گا، فلانی چیز میں نقصان. جی حسد کی نظر لگ گئی ہے، حاسد کا حسد ہو گیا، نظر لگ گئی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کام ہی ایسا کیا تھا جو نظر لگنے والا تھا، نظر لگنے والا کام کیا. اب کچھ نہیں، اب رو بیٹھ کر، کوئی مسئلہ نہیں مانی بات کسی کی، اب رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. رو، پھر یہ بھی ٹینشن میں جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. ایسے واقعات ہیں، میں سارے نہیں بیان کر سکتا. ایسے کاروبار ٹھپ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تھا ختم، زیرو پر آ گیا. کیا ہوا؟ آپ نے اپنے آپ کو شو بازی کی تھی. اب شو بازی کا نتیجہ دیکھ لو. حدیث شریف کا مفہوم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترقی چاہتے ہو تو پھر اپنی ترقی کو راز میں رکھو. راز میں آگے بڑھ رہا ہوں، راز میں، کسی کو نہ پتا چلے. ہم تو شو کرا رہے ہیں، دیکھ میں کیا لے کے آیا، میں یہ چیز لایا. اس کا نقصان خود ہی بھگتنا پڑتا ہے اور دوسروں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ہرس ہے، لالچ ہے. اور ساتھ بزدلی اتنی ہو گئی، اندر اتنی بزدلی آ گئی، نہ معلوم ڈراؤنے خواب، نہ معلوم ڈر دل میں بیٹھ گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے. قدم بڑھانے کے لیے نوجوان تیار نہیں، پتہ نہیں اس کاروبار میں آگے پتہ نہیں جا سکتا ہوں کہ نہیں، میں پیچھے ہی ہٹ گیا، جاتا ہی نہیں ہے. قدم ہی نہیں بڑھانے کے لیے تیار، ملازمت پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایسے خوف جن کی کوئی حقیقت نہیں دل میں بیٹھ گئے. اس کا نتیجہ کیا؟ یہ بزدلی پیدا ہو گئی. بزدل ہو کر بیٹھ گیا وہ نوجوان کہ جو پہاڑ سر کر سکتا تھا، جس کے اندر طاقت تھی، ہمت تھی، وہ آگے بڑھتا. لیکن کیا ہوا؟ دنیا کے یہ سارے کم کارنامے دیکھے، دنیا، پھر ہاتھ میں کچھ نہ آیا، دماغ کے اوپر ٹینشن ڈپریشن آیا، اس کے ساتھ دل بھی کمزور ہو گیا. اور دل ایسا کمزور ہو گیا، اب انجانے خوف آ رہے ہیں، اس کو ڈر پیدا ہو رہا ہے دل کے اندر. اور اس کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں کمال ایمان کی علامت ہیں، وہ آ جائیں تو سبحان اللہ کہنے ہی کیا ہے. دو چیزیں کمال ایمان کی علامت، اور اس کا علاج ہے. یہ اہم بات ہے اور آخری بات ہے کہ اس کا علاج ہے. جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جو ٹینشن ڈپریشن کیسے نکل جائے، کیا کریں، اس کا علاج ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کمال کی علامتیں، خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جس آدمی پہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بھی لکھ دیتے ہیں، صبر کرنے والا بھی لکھ دیتے ہیں. شکر اور صبر دونوں چیزیں ایسی ہیں، صبر میں اللہ کی معیت ملتی ہے، شکر میں مولا ملتے ہیں. دونوں جگہ انسان کو اللہ مل گئے، کام بن گیا. شکر میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور صبر میں بھی بندہ اللہ تک پہنچتا ہے. لیکن شکر اور صبر کہاں کرنا ہے؟ ایک ہم کر رہے ہیں، لیکن شکر اور صبر کہاں ہو، اس کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ قربان جائیے، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرما دی ہے کہ وہ پیمانہ کیا ہے، کون صابر اور شاکر سمجھا جائے گا اور کون نہیں. نمبر ایک ارشاد فرمایا، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ. سب سے پہلی بات، جس نے اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، اپنے سے آگے بڑھے ہوئے کو دیکھا،
اس کو دیکھا کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد کا بھی اہتمام، یہ تو اشراق کا بھی اہتمام، یہ تو چاشت کا بھی اہتمام، یہ تو اوابین کا بھی اہتمام، ہاں میں تو قرآن کریم کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، یہ تو روزانہ قرآن کریم پڑھ لیں اور مہینے میں ایک ان کا قرآن الحمدللہ ختم ہو رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ فاقتدی بہ، اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر گئی، دین میں اس کی اقتدا بھی کی، اقتدا شرط ہے، اس کی پیروی کرنے لگ گیا کہ جیسا یہ ہے ویسا میں بنوں گا، اپنی عبادت بڑھا دی، آگے بڑھنے لگ گیا، اب تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل اور جو کچھ ہو سکا اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنے لگ گیا۔ یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور اس نے دنیا کے معاملے میں انسان کی نظر اپنے سے اوپر والے کی طرف پڑ ہی جاتی ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، جاتے جاتے نظر تو پڑ جاتی ہے، فرمایا دنیا کے معاملے میں اس نے اپنی نظر کس پر ڈالی؟ اپنے سے کم والے پر ڈالی کہ لاکھوں انسانوں سے اللہ نے مجھے بہتر رکھا ہے، میرا اپنا گھر موجود ہے، عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، کسی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اور کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی اللہ عزت کے ساتھ عطا فرما رہے ہیں، اور گھر میں عزت، عفت، پاک دامنی کے ساتھ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بیٹیاں بھی محفوظ، گھر والی بھی محفوظ، گھر بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں مجھ پر، اس لیے اس نے نظر اپنے سے نیچے والے کی طرف ڈالی، فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اس کو بہت سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے، بہت سارے لوگوں سے زیادہ دے رکھا ہے، کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ اس کو شکر گزار بھی لکھ دیتے ہیں، صبر کرنے والا بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے؟ نظر کس پر ڈالنی ہے؟ نظر دنیا میں اپنے سے نیچے والے پر، اوپر والے پر ڈل جائے فوراً نظر دوسرے کی طرف ڈال دو، ارے فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ہے نا، میرے پاس تو فلانی چیز بھی ہے، میرے پاس تو فلانی چیز بھی ہے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے سمجھنا، کتنے حالات لوگوں کے پریشانی کے چل رہے ہیں، اور لوگ وہ جن کے پاس دن کے اندر 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، اللہ نے ہمیں میسر کر رکھا ہے الحمدللہ عزت کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر آگے ارشاد میں ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ، جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ کہ میں تو جمعہ آتا ہوں، یہ بندہ تو عید میں ہی نظر آتا ہے، جمعے میں آتا ہی نہیں۔ نیچے والے، میں تو 5 نمازیں پوری پڑھتا ہوں، یہ جمعے میں ہی نظر آتا ہے۔ میں تو 3 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو ایک ہی نماز میں نظر آتا ہے۔ میں 1 پڑھتا ہوں، یہ 1 میں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دین سے نیچے کی طرف، یہ آج ہماری بیماری ہے، نیچے کی طرف دیکھا۔ عورتوں میں بھی یہ بہت بیماری ہے، فوراً تذکرہ کرتی ہیں اس کو کر چھوڑو، وہ تو ایسی ہے ویسی ہے فلانی، تو بڑی نیک ہے، اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار، بڑے متقی، نہ جانے ہم 7ویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی تباہی کا سبب ہے، یہی تباہی کا سبب ہے۔ اور صبح ہی میں عرض کر چکا حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں۔ نمبر 1، اس میں تکبر نہ ہو، تکبر پہلی شرط ہے، یہ تکبر ہے، بڑائی آ گئی اپنے اندر، ہم بڑے نیک، ہم بڑے عبادت گزار، ہاتھ میں تسبیح، اور بزرگ بن کے خاتون بیٹھی ہے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور سنا رہی ہے دوسروں کو باتیں، آپ کی نیکی ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ بعض مردوں میں بھی یہ عادت ہے، سمجھتے ہیں ہم بڑے، ہم تو جی 5 وقت آ رہے ہیں اور دوسرا تو آتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ رہے نا، تو اس کی بات نہ کرو۔ ارے کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ مسلمان ہے وہ، اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر آ گئی۔ اور آگے فرمایا وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور اس نے دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھا، اوپر والے کو دیکھ کر فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، افسوس کرنے لگا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، افسوس۔ آج یہ بات آ رہی، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، افسوس کیا اس پر۔ فرمایا اللہ نہ اس کو شکر گزار لکھیں گے نہ صبر کرنے والا لکھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں گئی ہاتھ سے۔ اور بنیاد کیا تھی؟ عقیدہ آخرت، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر رب کی بات سمجھ لے، مولا کی بات سمجھ لے تو پھر آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ تم آخرت کی طرف نظر کرو نا، دنیا کی طرف نظر جمع کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہ دنیا کی طرف ہی نظر ہے؟ آخرت کی طرف نظر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت عطا کریں گے۔ محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کون ہے؟ محبوب کبریا ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جن سے میں اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی کیا کیفیت ہے، کیا طرز زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔
جسد اطہر پر کپڑا نہیں تھا. جب بیدار ہوئے اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم اطہر میں وہ کھجور کی چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے. یہ کون ہستی ہے؟ یہ تو ریشم کے اوپر سوتی نا. وہ صحابہ کرام وہ تو حضور کو کانٹا چبھ جائے تو ان کی زندگی چلی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار تھے، تشریف نہیں لا رہے تھے نماز کے لیے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرات صحابہ اکرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے حجرے سے پردہ ہٹایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے. یہ صحابہ ترسے ہوئے اپنے محبوب کو کئی دن سے نہیں دیکھا. کہا اس دن حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی، چاند سے زیادہ روشن نظر آیا، اور خطرہ تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ کر ہمارے دلوں کی محبت کا حال ایسا تھا. یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ حضور اپنے لیے دنیا نہیں مانگیں گے، اس لیے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسروں کی طرح یہ دنیا کے لوگ ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس دنیا کتنی ہے، حشم و خدم ہے، کیا کچھ ان کے پاس ہے. آپ اپنی امت کے لیے دعا کریں اللہ آپ کی امت کو یہ چیزیں عطا کر دے. اپنے لیے نہیں، امت کے لیے کہا، اس لیے کہ حضور امت کے لیے مانگ لیں گے، اپنے لیے تو نہیں مانگیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ابن خطاب تو بھی ابھی تک اسی بات کے اندر ہے، تیری بھی نظر دنیا پر ہے. یہ وہ چیزیں جو ان کو جلدی دنیا میں دے دی گئیں اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں انتظام کر رکھا ہے، ہمارے لیے آخرت میں انتظام کر رکھا ہے. دنیا پر نظر، دنیا پر نظر. ہم ان محبوب کے نام لیوا ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، اور ہماری زندگی دیکھی جائے تو آج ہماری زندگی تو قارون سے بھی آگے ہے. ایک ایک وقت میں کئی کئی ڈشیں ہمارے سامنے کھانے کے لیے، ہمارے پاس نہ جانے کیا کچھ رب کی نعمتیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، وہ تو سکھا کر گئے تھے کہ تمہاری نظر آخرت پر ہو. آج ہم آخرت ہی بھول گئے آخرت. صحابہ کرام کی اول سے آخر تک دعا کس کے لیے ہوتی تھی؟ آخرت کے لیے. اور ہماری اول سے آخر تک دعا دنیا کے لیے ہوتی ہے. دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، پیسہ مل جائے، گھر بن جائے، یہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت ہے ہی نہیں. اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا، پتہ چل جائے گا میں اور اب دعا میں کیا مانگ رہے ہیں. دعا میں آخرت مانگے، رب سے مانگے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا دنیا میں اللہ نعمت دے، وہ نعمت استعمال کرنے کا موقع ملے تو نعمت استعمال کرنے کے بعد کہو یا اللہ یہ دنیا میں آپ نے نعمت دی، اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجیے گا. جنت کی طرف جاؤ نا. یہ دنیا کیا بیچتی ہے؟ جس کے دل میں یہ آ جائے گا وہ ٹینشن کا شکار ہوگا، وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا. جس کے دل میں یہ صبر اور شکر آ گیا. شکر کس بات پر آ گیا کہ میرے پاس بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے. دنیا میں بڑے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، گھر اپنا ذاتی نہیں، اولاد نہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، بیوی کے لیے تڑپ رہے ہیں، سب میں میرے پاس اللہ نے نعمتیں دے رکھی. مجھے تو عجیب اور میں شکر گزاری نہ بنوں. میں شکر کروں گا تو میری زندگی دنیا والی جنت بن جائے گی. شکر گزار بن جاؤں. عورتوں کو خاص طور پر، عورتوں میں ناشکری کا مرض ہے، ناشکری کا مرض زیادہ ہے عورتوں میں. شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں، آگے اولاد کو بھی سکھا دیتی ہیں، اپنے ابا سے یہ مانگو، اپنے ابا سے یہ مانگو. ٹینشن کا مریض ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گی. آج جو 4 پیسے لا رہا ہے کل وہ بھی نہیں لائے گا، گھر میں بیٹھ جائے گا. آج کتنے گھرانے ایسے کہ باپ بھی گھر میں بیٹھا، بیٹا بھی ہے، کوئی بھی کمانے کے لیے نہیں جا رہا. کس چیز کی وجہ سے؟ یہ دماغ پر یہ چیز آ رہی ہے. ان سب کو چھوڑیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، رب کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں پالو، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. پھر انسان کو دنیا کے اندر اچھے اچھے محل جیسے گھر نہیں چاہیے، پکے گھر نہیں چاہیے، بجلیوں کا انتظام نہیں چاہیے. وہ اگر اینٹ پر بھی سر رکھے گا تو وہیں پر اس کو نیند آ جائے گی. آتی نہیں تھی نیند، مجھے اضطراب سے بڑی پریشانی تھی، ٹینشن تھی، ڈپریشن تھی. آتی نہیں تھی نیند، مجھے اضطراب سے تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. ذرا مولا کے در پہ تو آؤ، اس رب کو آگے مناؤ تو صحیح، اس کو آگے راضی کرنے لگ جاؤ. ایک غم لے آؤ دل میں، دنیا کے تمام غموں سے نجات ہے. ایک غم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، وہ تمام جتنے چھوٹے موٹے سانپ تھے سب کو نگل گیا، تمام چیزوں کو نکل گیا. ایک سانپ. فرمایا تم اپنا ایک غم بنا لو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. ایک غم بس. یہ ایک غم آپ کے دل میں آ گیا، یہ دنیا کے تمام غموں کو نگل جائے گا. آپ کو دنیا کے غموں کی فکر ہی نہیں ہوگی.
لیکن ایسا نہیں کہ دنیا ہاتھ سے جائے گی، دنیا ہاتھ میں آئے گی. کوئی آدمی اپنا سایہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی ایسا مائی کا لال ہے کہ میں نے سایہ پکڑ لیا، سایہ پکڑنے کے لیے بھاگے گا سایہ آگے. سورج نکلا ہوا ہو، سایہ انسان کا آگے کی طرف بھاگتا رہے بھاگتا رہے بھاگتا رہے، موت آ جائے گی، سایہ نہیں پکڑ میں آئے گا. کیا کرنا چاہیے؟ دوسری طرف منہ کر کے بھاگنا چاہیے، سایہ خود پیچھے آئے گا، سایہ خود پیچھے آئے گا. دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے، قبر تک پہنچ جاؤ گے، دنیا ہاتھ میں نہیں آئے گی. دنیا سے منہ موڑ کر رب کی طرف بھاگنا شروع کر دو، دنیا قدموں میں آ کر گرے گی انشاءاللہ. اللہ نعمتیں دنیا میں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. یہ یاد رکھنا. کوئی سمجھے کہ چھوڑ دیں گے، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو محروم کر دے، اللہ اپنے نام لیواؤں کو محروم کر دے. آج بھی دے رہا ہے اور کتنی بڑھ کر دے رہا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی لقمہ نہیں چھینا، آج بھی وہ عطا کر رہا ہے. تو پھر جب رب کے فرما بردار بنیں گے پھر کتنا عطا کرنے والا ہوگا. پھر اس کی عطا ہی عطا ہے، پھر اس کی طرف سے عطا ہی عطا. انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے گا. اس لیے اپنی ذہنوں سے یہ نکالنے کے لیے جو آج ہمارے اوپر بزدلی، ایسی بزدلی آ گئی، گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، حرص آ گیا. اس حرص، ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ آخرت کی طرف نظر کر دو. بس یہی ہے، نظر آخرت کی طرف. اس کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 کام کر لیا کرو روزانہ. 4 کام کر لو، بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. 4 کام روزانہ کرنے. فرمایا زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. اور کوئی سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ کام بھی کیسے ہوں گے. جب دین کی طرف آتے ہیں پتہ چلتا ہے اچھا موبائل بھی چھوڑنا پڑے گا، اور گندگیاں چھوڑنی پڑیں گی، بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی، یہ بھی جائے گا وہ بھی جائے گا، فلانا بھی جائے گا، سب جائے گا. بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اس کو سمجھ لیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بنائیں گے تو کیسے بناتے ہیں؟ علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ دستور تھا، بادشاہ 1 سال کے لیے مقرر ہوتا تھا. بادشاہ کا چناؤ 1 سال کے لیے ہوتا تھا، اگلے سال نیا بادشاہ کا چناؤ ہوتا تھا. اور بادشاہ کا چناؤ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ وہاں چند لوگ مقرر تھے، وزراء، جو مشورہ کرتے، طے کرتے، جو بات وہ طے کرتے، ان کے طے کرنے والی بات کے نتیجے میں بادشاہ بنتا. انہوں نے ایک دفعہ طے کیا کہ یہ بادشاہ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، نیا بادشاہ کا چناؤ کرنا ہے، تو کس کو کریں؟ کل آخری دن ہے. کہا کل صبح اندھیرے کے وقت میں جو شہر کا فلاں دروازہ ہے وہاں جا کر ہم کھڑے ہو جائیں گے. اس دروازے جو بھی اندر آئے گا وہ ہمارا بادشاہ ہے. جو بھی اندر آئے، یہ بادشاہ کا چناؤ ہو رہا ہے. تو اس دروازے سے سب سے پہلے منہ اندھیرے کون آیا؟ بھیک مانگنے والا، فقیر. کیونکہ یہ صبح نکل جاتے ہیں کام پر اپنے. فقیر آیا، اور جیسے ہی آیا انہوں نے تو بوچھ لیا. وہ تو پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی ہے. اٹھا کے لے آئے محل میں اور نہلایا دھلوایا، سب کچھ زبردست کر کے بادشاہ والے کپڑے پہنا دیے اور جا کر تخت پر بٹھا دیا. لو بھائی بادشاہ بن گیا. یہ ہوتا ہے منٹ میں بادشاہ بن گیا. بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. اب دن کے وقت میں لوگ آنا شروع ہو گئے، مسائل لے کر آئے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ. یہ بیٹھا ہے اور حل کر رہا ہے. جیسے بادشاہ حل کرتا ہے، یہ اس کو یہ آرڈر دے دیا، اس کو وہ آرڈر دے دیا، سارے آرڈر ٹھیک آرڈر. اور جب اس کا اٹھنے کا ٹائم آیا تو اس نے وزراء کو اشارہ کیا. اس دور کا یہ طریقہ تھا کہ جب بادشاہ اٹھنے لگتا، ایک وزیر دائیں طرف سے آتا ہے، ایک بائیں طرف سے، اور دائیں طرف والا دائیں کندھے میں آ کر ہاتھ ڈالتا، بائیں والا بائیں بغل میں آگے ہاتھ ڈالتا، اور بادشاہ کو کھڑا کر کے لے کے چلتے. یہ بادشاہ کا اعزاز ہوتا تھا. اشارہ کیا ادھر آؤ، وہ آ گیا، آگے ایک نے ادھر آتی ہے، ایک نے ادھر آتی ہے، لے کے چل دیے. وہ ایک نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا بادشاہ سلامت، ایک بات عرض کروں. آج تو بادشاہ سلامت ہے، بات پہلے فقیر تھا جو بھی تھا چھوڑو اس کو، اب بادشاہ ہے. کیا ایک بات عرض کروں؟ کہا ہاں بولو. کہا کہ آپ کے بارے میں جو انکوائری ہوئی، معلومات ہوئی، پتہ چلا کہ آپ آج نئے فقیر نہیں ہیں، آپ کئی پشتوں سے فقیر چلے آ رہے ہیں. آپ تو بھیک مانگنے کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، بادشاہت میں تجربہ نہیں ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو لا کے تخت پر بٹھایا، آپ نے سارے فیصلے بادشاہی اصولوں کے مطابق کیے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ چکر کیا ہے. تو اس فقیر نے کیا جواب دیا؟ جو بادشاہ تھا ابھی، اس نے کہا جو اللہ کسی فقیر کو تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ آداب بادشاہی بھی سکھا سکتا ہے. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے تم ڈرتے کیوں ہو؟ جو اللہ تمہیں اپنا ولی بنائے گا وہ آداب ولایت بھی سکھا دے گا. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا قدم بڑھا دو. اس لیے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہاں جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے قدم بڑھا دینا آپ کا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینا اللہ کا کام ہے. ہم تو قدم بڑھا دیں، ہمارے اندر ابھی کام پورا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ولایت کے آداب سکھا دیں گے کہ دوست بنتا میرا کیسے ہے، رب تعالیٰ بتاتے جائیں گے اور ہم کرتے جائیں گے، اور ایک دن اللہ کے پیارے بن جائیں گے انشاءاللہ.
ان کے کوئی دیر نہیں ہے، اور ان کے یہاں بھی وقت میٹ لگتا ہے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھا کر کہیں تک پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا، دودھ پڑا ہے، مکھیاں اس کے منہ پر آ کر بیٹھ رہی ہیں۔ جاتے جاتے سوچا اللہ کا بندہ ہے، نوجوان ہے اور شراب کے نشے میں دت بیٹھا ہے، کیوں نہ اس کا منہ ہی دھلا دوں، اس کا منہ دھلا دوں، شاید اس کو ہوش آ جائے۔ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ قریب آئے، پانی اس کے چہرے پر ڈالا، پانی ڈالتے ہی اس کو ہوش آیا، اس کا چہرہ دھلا کر جب بٹھایا، اس نے دیکھا ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے بڑے نیک ولی بزرگ تھے۔ کہا آپ یہاں پر؟ میں تو سمجھتا تھا نیک لوگ گناہگاروں سے نفرت کرتے، آج پتہ چلا نیک لوگ محبت کرتے ہیں۔ کہ ہم کیوں نفرت کریں گے؟ ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی گناہگار سے نفرت نہیں کرتے، گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اس کو منہ دھلا دیا تو کہا کہ آپ نے میرا منہ دھویا؟ کہا ہاں۔ ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ لیا، کہ مجھے توبہ کرائیں، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ یہ چند لمحے بنے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوا۔ منہ دھلایا، اٹھ کر بیٹھا، توبہ کی، اور توبہ کر کے وہ اپنے راستے پر، ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ اپنے راستے پر۔ رات کو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے آواز آئی، منادی نے آواز لگائی، اے ابراہیم جس کا آج تو منہ دھو کر آیا ہے، ہم نے اس کو اسی وقت تمام اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ کہ تمام اولیاء کا سردار بنا دیا؟ یا اللہ وہ تو چند لمحے پہلے گناہگار تھا، نافرمان تھا، شراب کے نشے میں تھا، آپ نے اس کا اتنے لمحے میں اس کو اتنی اونچی پوسٹ دے دی۔ فرمایا ہاں، تو نے اس کا چہرہ میری وجہ سے دھویا، میں نے اس کا دل تیری وجہ سے دھو دیا۔ جس کا دل اللہ کی طرف سے دھل گیا تو بس کام بن گیا۔ وہ اللہ کا ولی نہیں، ولیوں کا سردار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ کی کوئی دیر نہیں ہے بھائی، کہیں بھی ولایت مل جائے، ولایت اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن قدم بڑھانے والا بننا چاہیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیا، اور جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم وہ کام تو کر لیں، اللہ کام بنا دیں گے۔ تو 4 کام عرض کر رہا تھا امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا، نمبر 1 فرمایا معاہدہ کرو، صبح سویرے اٹھو اور صبح سویرے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرو، یا اللہ آج کا دن میں آپ کی فرما برداری کروں گا، نافرمانی ایک بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ عرض کر رہا ہوں پیسہ لگتا ہے؟ کوئی کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، صرف یہ بولنے کی ضرورت ہے، یہ بول لیا جائے، یا اللہ میں آج کے دن آپ کی فرما برداری کروں گا، آپ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ہی عرض کر دے، یا اللہ بول تو بول دیا، اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، آپ اپنا فضل شامل حال فرما دیں، اپنی توفیق بھی دے دیجئے گا مجھے۔ یہ کام کر لیا، بس اتنا کام کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا اب دن بھر میں اپنا مراقبہ کرنا ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلے جاؤ، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلے جاؤ۔ سارا دن اپنی نگرانی رکھو، مراقبہ کرو، ہاں نگرانی رکھتے رہو، میں اس معاہدے پر پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا۔ آج میں نے معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، غیبت، چغلی، بہتان، بد نظری، کوئی گانا نہیں سننا، کچھ نہیں کرنا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ سب دیکھتا رہے۔ شام کو آیا، عشاء کے بعد محاسبہ کرو، اپنا کیا کرو؟ محاسبہ کرو۔ محاسبہ کس بات کا؟ کہ آج میں نے جو معاہدہ اللہ سے کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا، پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر پورا کیا تو شکر کرو، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا فضل ہے، آج الحمدللہ 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں اور میری ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہوئی الحمدللہ۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کی ایک نظر بھی خراب نہیں ہوتی، اور سارا دن زبان غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ سے بچی رہتی ہے الحمدللہ۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایسی مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، ایسے مرد حضرات میں بھی لوگ موجود ہیں الحمدللہ، تبھی دنیا قائم ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، شکر ادا کرے، اور اگر گڑبڑ ہو گئی، کہیں نافرمانی ہو گئی تو پھر اب مراقبہ کرے، سزا دے اپنے آپ کو، اور یہ کہے کہ جب تک تو 4 رکعت نفل نہیں پڑھے گا تب تک سونے کی اجازت نہیں۔ تو نے کیوں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اٹھ کر 4 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، کل سے دوبارہ اس معاہدے پر عمل کروں گا، آج معاف کر دے۔ آج کی آپ معاف کرا لی، آج کی آج جو روز کی روز معاف کراتا چلا جائے گا، مر گیا انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ روز کے روز وہ اپنے گناہ تو معاف کرا رہا ہے، نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، آج کی بھی، کل کی بھی، 10 دن کی نیکیاں جمع ہو گئی، گناہ تو کوئی ذمے میں باقی نہیں رہا، تو نیکیاں ہی نیکیاں، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ 4 کام کر لے بس، عورتیں بھی کرے، مرد بھی کرے، 1-2 دن نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا اصول بنا لے، بس پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نظر آخرت پر ہو گئی، دنیا سے ہٹ کر، کہ دنیا بھی ہماری آخرت بن جائے گی انشاءاللہ، دنیا بھی آخرت بن جائے گی، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، اے اللہ دنیا میری سب سے بڑی ترجیح نہ بنائے، سب سے بڑا مقصد نہ بنائے، دنیا نہ بنے، سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہو، سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے، دنیا نہ ہو۔ میرا جو کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے اس کی امتیاز دنیا نہ ہو، دنیا نہ ہو، دین بن جائے،
اور میری جتنی بھی چاہتے ہیں ان چاہتوں کی بھی انتہا دنیا نہ ہو. یہ اللہ سے مانگے اور ساتھ یہ عمل قدم بڑھانا شروع کر دے. انشاءاللہ ٹینشن بھی گئی, ڈپریشن بھی گیا, سب کچھ گیا. میرے مرشد اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی رات کو 11 بجے ایک مجلس ہوا کرتی تھی جس میں ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہوا کرتی تھی, اور وہ سچی باتیں, جھوٹ کچھ نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے. اس میں کراچی کے اندر جو حضرت سے وابستہ لوگوں میں جو ڈپریشن کے مریض ہوتے تھے, ٹینشن کے مریض ہوتے تھے, وہ آتے تھے اور چند دن میں صحت یاب ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. وہ ہنسنا ہنسانا منع ہے جو فلم دیکھ کر ہو, جو کسی عورت کو دیکھ کر ہو, جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو, اور جو ہنسنا ہنسانا اللہ کی یاد میں ہو وہ منع نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ آپ کی داڑھی مبارک بھی ہنستے ہوئے نظر آئی ہیں. اب ایسا کھلکھلا کر ہنسے, اور آپ کے چہرے انور پر تبسم تو رہتا تھا. اور آج ہمارے ہاں تبسم کے ہم تو مسکرانا بھی خلاف تقوی سمجھتے ہیں کہ نہیں جو مسکرا لیا وہ تو متقی نہیں, یہ نہیں یہ بزرگ نہیں بن سکتا. بھئی کیوں, آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. بعض لوگ اس کے بڑے خلاف 12 بجا کے رکھتے ہیں, عورتوں میں بھی ہیں بعض, ہر وقت ان کے چہرے کے اوپر 12 بجے رہتے ہیں, سپاٹ چہرہ, کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دینا. بھی آپ چاہتی کیا ہیں, آپ کیا بننا چاہتی؟ نعوذ باللہ, خدا بننا چاہ رہی؟ نعوذ باللہ, کیا بننا چاہ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو ایسا کر کے کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ یا بعض مرد ایسے بنتے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار نظر آتے تھے ہر چیز کے. چہرے سے پتہ چل جاتا تھا آپ خوش ہیں, چہرے سے پتہ چل جاتا تھا آپ ناراض ہیں. ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے, حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑے بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا ہاں آج خوش ہوں. کیسے پتہ چلا؟ چہرے سے پتہ چلا نا. اور آپ کے چہرے انور سے غصہ بھی پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کے چہرے پر فوراً غصے کا بھی پتہ چلتا ہے اور خوشی کا بھی پتہ چلتا ہے. تو صحابہ پہچانتے تھے اس سے, آپ کے چہرے انور پر دونوں چیزیں آتی تھی. تو اس لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا جائے اور نظر آخرت پر ہو. جو صابر شاکر, دین میں اوپر والے کو دیکھ کر اس کی اقتدا بھی کرنی ہے, تب صبر والے لکھا جائے گا. صرف دیکھنا ہی نہیں ہے, دیکھ کر اقتدا کر دو, اس کے پیچھے لگنا شروع کر دو, بھاگنا شروع کر دو, اللہ سے مانگنا شروع کر دو کہ اللہ میں نہیں بن پا رہا ایسا, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, ہار رہا ہوں, میں کامیاب نہیں ہو رہا, نفس و شیطان میرے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. یا اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا دے, مجھے جمعے کا پابند بنا دے, مجھے تلاوت کا پابند بنا دے, مجھے شوق دے دے, دین کا شوق دے دے, جذبہ دے دے, جیسے آپ نے فلانے کو دیا مجھے بھی دے دے, میں بھی ایسے کروں. ہاں مانگے, اللہ ضرور عطا کریں گے. جب اللہ سے دین مانگا جائے گا اللہ دین عطا فرمائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں اگر اپنے اندر ہم لے لیں, عمل میں لے آئیں, تو انشاءاللہ زندگی دنیا والی جنت بن جائے گی, جنت بن جائے گی. اس لیے خواجہ صاحب کیا فرماتے تھے, میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. مجھے تو صبح و شام جنت کا مزہ ملتا ہے, کیونکہ جنت کا خالق میرے دل میں موجود ہے. جنت کا مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ ہر وقت جنت کا مزہ ملتا ہے. جو جنت کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے جنت کی ہوائیں اور جنت کے آثار دنیا میں دینا شروع کر دیتے ہیں. تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے, تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو مجھ تک پہنچ رہی ہے. ہاں جیسے اللہ تعالیٰ تک جاتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرماتے رہتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا ذا الجلال والاکرام ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم نے آپ کا قرآن پڑھا, ہم نے آپ کا قرآن سنا, ہم نے آپ کے محبوب کی باتیں سنی. مولا کریم اے الہ العالمین ہماری توجہ, ہماری سب سے بڑی توجہ, بڑا مقصد یا اللہ آخرت کو بنا دیجئے, اپنی رضا کو بنا دیجئے. یا اللہ دنیا پر ہمیں دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا نافرمانیوں کے اندر, گناہوں کے اندر. مولا کریم ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا. یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ, اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ, اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ, اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ, اے زمین و آسمان کے مالک اللہ, اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. یہ بندے آپ کے در پر حاضر ہیں, یہ بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا کریم, جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے, قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اے الہ العالمین آپ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ, آپ کو رحمان ہونے کا واسطہ, آپ کو رحیم ہونے کا واسطہ, آپ کو ودود ہونے کا واسطہ, اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ اب تک ہماری جو نظر دنیا کی طرف تھی, یا اللہ زیادہ دنیا تھی, دین کو ہم نے پیچھے رکھا تھا, اب دین کو آگے کر کے دنیا کو پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمیں جنت بھی دے اور دنیا کے اندر بھی جنت کا مزہ دے. یا اللہ جنت بھی دے, دنیا میں بھی جنت کا مزہ دے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ایک صحابی کو, اللہ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے. یا اللہ ہم دونوں اچھی اچھی مانگتے ہیں, یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. مولا کریم ہمارے دل میں اپنی اشد محبت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی اشد محبت عطا فرما دیجیے. یہ دنیا سے تمام بغض, کبر, حسد, یا اللہ تکبر, یا الہ العالمین ریا, نفاق, یہ سب نکال کر دل میں اخلاص, دل میں صبر و شکر کی صفت, دل میں اپنی اشد محبت نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما, روحانی بیماریوں سے بھی ہم سب کو صحت عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار, گھروں میں جو بیمار, دوستوں احباب میں جو بیمار, جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا تھا, خواتین میں سے جو بیمار, خواتین میں سے جنہوں نے پیغام بھیجنا چاہا نہ بھیج سکی, یا پیغام بھیجا نہ پہنچ سکا, مردوں میں سے جو پیغام بھیجنا چاہتے تھے نہ بھیج سکے یا بھیجا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یہ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما, جن کے حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ اس دور کے اندر یا اللہ ہر مسلمان پریشان حال ہے, خصوصاً معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے. یا اللہ سب مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط فرما دیجیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اپنے غیب کے خزانوں سے سارے خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صابر اور شاکر کی صفت بیان کی, واقعتاً ہمیں ویسا ہی صابر اور شاکر بنا دیجیے. مولا کریم اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھ کر اس کی پیروی کرنے والا بنا دیجیے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر کر کے اپنی تعریف اور شکر کرنے والا بنا دیجیے. مولا کریم ہم سب کو ان صابرین اور شاکرین میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یہاں دنیا میں تو آپ نے ہمارے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے, کسی کو نہیں پتا ہم کتنے گندے اور کتنے گناہگار ہیں. یا اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ستاری کا پردہ ڈال رکھا, آپ کی کرم نوازی ہے, آپ کی مہربانی ہے, آپ کی شفقتیں ہیں.
آپ کی عنایتیں، آپ کی عطا ہی عطا ہے. ان گندگیوں کے باوجود بھی ہم پر آپ کی عطا ہی عطا ہے. آپ نے چھپا رکھا ہے ہمارے گند کو، ہماری نالائکیوں کو، ہمارے گناہوں کو. قیامت کے دن بھی یا اللہ اصل تو رسوائی اسی دن کی ہے. یا اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہماری اولادوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اصل کامیابی آخرت کی، یا اللہ آخرت کی کامیابی ہر مسلمان کو نصیب فرما دیجیے. کامیابی والے اعمال ہم سب کو کرنے والا بنا دیجیے، کامیابی والے اعمال ہم سب کو کرنے والا بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، جتنے حاضرین موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، سب کے دلوں میں جو جو جائز آیات ہیں پوری فرما دیجیے، پوری فرما دیجیے. سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائی. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فام سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دے. دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا سب قبول فرما لے. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. یا الہ العالمین دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما لیجیے. مرتے دم تک دین سے وابستہ رکھیے، مرتے دم تک دین سے وابستہ رکھیے. اب تک آپ نے کرم کیا، اب تک آپ نے کرم کیا، آپ نے قرآن سے وابستہ رکھا، حدیث سے وابستہ رکھا، دین سے وابستہ رکھا. مرتے دم تک ہمیں بھی وابستہ رکھ، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی وابستہ رکھ. مولا کریم الہ العالمین جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مانگا وہ سب ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے. مولا کریم حاسدین کے حسد سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، نظر بد سے حفاظت فرما، نمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، نمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یہ جو ہم اپنی نعمتیں دوسرے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں یا اللہ یہ ہم اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تاکہ کسی کا دل نہ دکھ پائے، یا اللہ تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، جو میری زبان سے جو کچھ ادا ہوا اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی سب معاف فرما دیجیے، اور جو ساتھیوں نے سنا جو اس میں عمل والی باتیں ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.